أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کی توصیف کبریائی بڑائی اگر کسی کے لیے مناسب ہے، اگر کوئی ذات ایسی ہے جو اس کی سب سے زیادہ اہل ہے، سب سے زیادہ مستحق ہے، تو وہ یقیناً رب کائنات کی ذات ہے کہ جس نے ہم تمام بنی آدم کو وجود بخشا اور اس کے بعد ہمیں اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت یعنی نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا. ہم چاہ کر بھی اس کی کم تعریف و توصیف بیان نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کے انعامات کا احاطہ کر سکتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. لہذا اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام اللہ کے اولیاء پر، تمام صالحین اور بزرگ بندوں پر، بالخصوص ہم سب کے امام کائنات، وہ ہستی کی جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا اور جن کو رحمت للعالمین کے خطاب سے سرفراز فرمایا، ان کی ہستی پر درود و سلام نازل ہوں. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. حاضرین جمعہ، حالانکہ بات اخلاق کے تعلق سے ہونی چاہیے تھی جو ہمارا گزشتہ موضوع تھا، لیکن ہم اس بار کے لیے اس کو تھوڑا مؤخر کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے آنے والے خطبات میں اس موضوع پر مزید گفتگو کی جائے گی. مگر جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ اسی ہفتے میں ہمارے محلے کے 2 لوگ وفات پا چکے ہیں. وہ 2 لوگ جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، جو کل تک ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے، ہمارے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا تھا. بہت سے ایسے لوگ ہوں گے آپ میں سے جن کا ان سے خاص تعلق بھی رہا ہوگا، کسی کی دوستی رہی ہوگی تو کسی کا کوئی دوسرا ساتھ رہا ہوگا، کسی کے ساتھ کھانا کھایا ہوگا تو کسی کے ساتھ کبھی ٹہلنے اور گھومنے نکلے ہوں گے. غرض یہ کہ وہ لوگ جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، جن کا کل تک ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، گھومنا ٹہلنا تھا، کھانا پینا تھا، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. آج ہم دوسری دنیا میں ہیں اور وہ دوسری دنیا میں ہے. ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک ایسا پردہ حائل ہو چکا ہے جو پردہ قیامت سے پہلے نہیں کھلنے والا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قیامت تک کے لیے یہ پردہ ہمارے اور ان کے بیچ میں ڈال دیا گیا ہے، یعنی قیامت سے پہلے ہم ان سے چاہ کر بھی نہیں مل سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تصور کریں ہم اور آپ جہاں اس دنیا کی زندگی میں مشغول ہیں، ہمارا دنیا کا جہاں ہر کام اور کاج ہے، ہماری ہر مصروفیت دنیا کے لیے ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارے تمام سوچ، ہمارے تمام مشن، ہمارے تمام پلانس اگر کچھ ہے تو وہ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہے. یاد رکھیں اس دنیا میں آ کر ہم موت کو نہ بھول جائیں، ہم موت سے غافل نہ ہو جائیں. ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں زندہ رہنا ہے، لیکن یاد رکھیں ایک دن موت بھی آنے والی ہے. اور موت ایسی چیز ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر وہ بندہ جو اس روئے زمین پر موجود ہے، بلکہ ہر وہ جاندار جس کے اندر اللہ رب العالمین نے جان ڈالی ہے، جس کے اندر روح ہے، اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے. کل من علیہا فان. کسی کے لیے بقا نہیں ہے، ہر انسان فنا ہونے والا ہے، ہر جاندار فنا ہونے والا ہے. اگر بقا کسی کے لیے ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو یقین جانیں وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے. اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اللہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں
ہر انسان کے لیے، اس روئے زمین پر پائے جانے والے ہر جاندار کے لیے فنا ہے۔ آج نہیں تو کل یاد رکھیں ہماری باری آنے والی ہے، آج نہیں تو کل ہم بھی آدم زمین پر چل رہے ہیں، کل اسی زمین کے نیچے، کل اسی مٹی کے نیچے ہم دفن ہوں گے۔ تو یاد رکھیں موت کو نہ بھول جائے اس دنیا کی مصروفیات میں، دنیا کی مشغولیات میں، دنیا کے کاموں میں، دنیا کے کاجوں میں، دنیا کے اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، کام کاج میں ہم موت کو نہ بھول جائیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو چاہ کر بھی چھپلایا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ ایک ایسی مسلم حقیقت ہے جس کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور وہ کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو۔ ہر انسان آپ کو اس بات کا قائل ملے گا اور اس بات کا کہنے والا ملے گا کہ یقیناً موت ہم میں سے ہر ایک کو آنے والی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو، ہر جاندار کو آنے والی ہے۔ تو یاد رکھیں موت کو آپ نہ بھول جائیں، آج نہیں تو کل ہمیں مرنا ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ ہم دنیا میں بھلے ہی زندہ جی رہے ہیں، دنیا میں بھلے ہی ہم ایک لمبی مدت سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہمارا جو آخری ٹھکانہ ہے، ہمارا جو آخری ٹھکانہ ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، بلکہ ہمارا آخری ٹھکانہ وہی ہے جہاں سے ہم آئے تھے، جہاں سے ہم آئے تھے۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ انا للہ، کہ یقیناً ہم اللہ کو عالمین کے لیے ہیں، یعنی اللہ کو عالمین نے ہی اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اس دنیا میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً اللہ کو عالمین کی طرف ہی ہم لوٹنے والے ہیں، ہم پلٹنے والے ہیں۔ یاد رکھیں ہم آج نہیں تو کل اپنے اصل مقام تک پہنچ جائیں گے، اپنی اصل منزل تک پہنچ جائیں گے۔ لہذا کبھی یہ نہ بھولیں کہ ہماری منزل وہ یہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، اور ہمارے رب کی بارگاہ ہے، ہمارے رب کی عدالت ہے، وہی وہ منزل ہے جس کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الی ربک المنتہی، کہ یقیناً اللہ رب العالمین کی بارگاہ، اللہ رب العالمین کی ذات وہی ہماری آپ کی اور دنیا میں جینے والے ہر جاندار کی منزل ہے، ہمیں وہیں پر جانا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہم اللہ کی طرف سے نکلے تھے، اس کی طرف سے ہمیں یہاں بھیجا گیا، آج نہیں تو کل ہم اس جہاں زندگی گزار رہے ہیں تو کل ہم بھی مر چکے ہوں گے، ہمارا انتقال ہو چکا ہوگا، اور کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، وہاں پر جا کر اپنا حساب و کتاب دینا ہے۔ ہمیں دنیا میں جو کچھ کیا، جو کمایا، جو بچایا، جو کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، ان تمام باتوں کا حساب اللہ رب العالمین کو کل قیامت کے دن میں دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت کے دن پھر تم سے ان تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو آج تم کو میسر ہیں اور آج جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس دنیاوی کام کاج میں، اس دنیاوی مشغولیت میں، دنیا کی اس بھاگ دوڑ میں تھوڑا سا وقت اس بات کے لیے بھی نکال لیں اور یہ سوچنے کے لیے بھی نکال لیں کہ دنیا یہ ہمارا منزل، یہ ہماری منزل نہیں، اور دنیا یہ ہمارا مقصد بھی نہیں ہے، نہ ہمارا مقصود ہے۔ ہمارا مقصود آخرت ہے، ہماری منزل آخرت ہے، ہمارا آخری ٹھکانہ آخرت ہے۔ اس لیے ہمیں آخرت پر دھیان دینے کی زیادہ ضرورت ہے، ہمیں آخرت پر دھیان دینے کی زیادہ ضرورت ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیاوی کام کاج میں اتنے زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، بچپن میں تو ہمیں ہوش نہیں رہتا، اس کے بعد جب بڑے ہوتے ہیں دھیرے دھیرے تو یا تو ہم پڑھائی لکھائی میں لگ جاتے ہیں یا پھر کہیں کام کاج میں لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب کمانے کی عمر ہوتی ہے تو کمانے میں لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد شادی بیاہ کر کے ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے تھے اور دنیا میں ہمیں اللہ رب العالمین نے کیوں پیدا فرمایا تھا۔ عام طور پر لوگ دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کے تمام مشن، ان کے تمام پلانز اگر ہوتے ہیں تو وہ دنیا سے شروع ہوتے ہیں اور دنیا تک ہی ختم ہو جاتے ہیں۔
دنیا سے آگے ان کی سوچ نہیں بڑھ پاتی، دنیا سے آگے وہ سوچ نہیں پاتے، دنیا سے آگے وہ اپنی پلان نہیں بنا پاتے، اپنا مشن نہیں بنا پاتے۔ تو یاد رکھیں، دنیا سے آگے سوچنے کی کوشش کریں، دنیا سے آگے غور کرنے کی کوشش کریں کہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، دنیا ہماری آخرت نہیں ہے، ہماری آخرت قیامت کے دن ہے، اللہ کی بارگاہ ہے، اللہ کی عدالت ہے، قیامت کے دن ہمیں وہاں پر جا کر حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم الی ربکم ترجعون، کہ پھر ایک نہ ایک دن تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ تو یاد رکھیں، ہم رب کی طرف سے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ کی طرف ہی ہم پلٹنے والے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دنیا ہم اگر اس میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن موت کب، کس وقت، کس طرح، کس مقام پر کیسے آ جائے یہ کسی کو نہیں پتا۔ ہمیں کب موت آئے گی نہیں معلوم، کس مقام پر موت آئے گی نہیں معلوم، موت کس طرح آئے گی یہ بھی نہیں معلوم، کہ ہم پانی میں ڈوب کر مریں گے، اللہ نہ کرے آگ میں جل کر مریں گے، اللہ نہ کرے کہ ہم پیٹ کے درد سے مریں گے یا کسی ایکسیڈنٹ وغیرہ میں مریں گے، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، کچھ بھی ہمیں نہیں پتا، صرف اتنا معلوم ہے کہ ہمیں موت آنی ہے، یعنی موت وہ کسی بھی لمحہ آ سکتی ہے، کسی بھی پل آ سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو کل اس دنیا میں موجود نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ ممکن ہے کہ کل ہم موجود نہ ہوں، آج اس جمعے کا خطبہ ہم سن رہے ہیں، اللہ نہ کرے یہ بھی ممکن ہے کہ اگلے جمعے کا سننے کے لیے یہاں پر خطبہ تو ہو رہا ہو، لوگ بھی بیٹھ کر سن رہے ہوں، لیکن ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوں جو سننے کے لیے اس مسجد میں، اس دنیا میں موجود رہا ہو۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کس وقت آئے گی کچھ نہیں پتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں سے کسی کام کے لیے نکلے تھے اور دوبارہ ان کی ماؤں نے ان کی صورتیں نہیں دیکھی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر سے اپنی پڑھائی کرنے کے لیے نکلے تھے مگر وہ لوٹ کر کبھی واپس نہیں آ سکے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھر سے ٹہلنے اور گھومنے کی غرض سے نکلے تھے لیکن کبھی وہ واپس نہیں آ سکے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، بلکہ کتنے بچے ایسے ہیں جو گھر سے کچھ تھوڑا سامان لینے کے لیے نکلے تھے، گھر کا سودا سرف لینے کے لیے نکلے تھے، دودھ اور چائے پتی وغیرہ لینے کے لیے نکلے تھے اور گھر پر ان کی لاش ہی واپس آئی۔ تو یاد رکھیں، ہماری موت کب آئے گی، بچپن میں آئے گی، بڑھاپے میں آئے گی، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی جس میں ہم عام طور پر ڈوبے رہتے ہیں کہ ہمارے ذہن بن چکا ہے عام طور پر ہمارے عوام کا، ہمارے لوگوں کا، کہ موت تو عام طور پر ہمیں بڑھاپے کی عمر میں ہی آنے والی ہے۔ یعنی ہمارے جو پلان ہوتے ہیں وہ ہم اس طرح پلان بناتے ہیں کہ ہم اس میں موت کو شامل ہی نہیں کرتے۔ یعنی اگر ہم آج سے 10 سال تک کا پلان بنا رہے ہیں کہ ہمیں آج سے لے کر 10 سال میں اپنی بزنس کو یہاں سے وہاں لے جانا ہے، کتنا اس کو گرو کروانا ہے، کتنا آگے بڑھانا ہے، یا ہمیں کتنی پڑھائی کرنی ہے، ہم جو بھی مشن بناتے ہیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے یا آخرت سے ہماری غفلت یہ ہے، موت سے غفلت یہ ہے کہ ہم اپنی مشن میں موت کو کہیں شمار ہی نہیں کرتے، موت کو کہیں شمار ہی نہیں کرتے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم موت سے بالکل غافل رہتے ہیں اور پھر اچانک کیا ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے اور ہمیں تیاری کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ یاد رکھیں، موت کا کوئی ٹھکانا نہیں، ضروری نہیں کہ موت بڑھاپے کی عمر میں ہی آئے۔ ابھی کچھ اور دنوں پہلے کی بات ہے، ہمارے علاوہ کے ہمارے شہر کے کچھ لوگ جو بائک ایکسیڈنٹ میں جن کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جو آخرت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے، ضروری نہیں کہ موت ہمیشہ بڑھاپے کی عمر میں ہی آئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جوانی کی عمر میں، عین جوانی کی عمر میں وفات پا جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج شادی کرتے ہیں اور شادی کرنے کے بعد اگلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کس وقت آ جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت موت میں تیار رہیں، ہر وقت اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائے رکھیں کہ ہم جس وقت بھی ہمیں موت آ جائے تو گویا کہ ہم مرنے کے لیے تیار رہیں۔ ہم اپنے آپ کو پہلے سے موت کے لیے اس قدر تیار کر لیں کہ موت اگر کل نہیں آج آتی ہو تو آج آ جائے۔ آج بھی انشاءاللہ ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہیں، آج بھی ہم اپنے رب کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں۔
کیا کسی کی میں آج اتنی ہمت ہے کہ یہ بات کہہ سکے کہ ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے اتنی تیاری کر رکھی ہے کہ اگر ہمیں آج موت آ جائے تو انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں، اللہ نہ کرے ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہمارا حساب و کتاب لے لیا جائے تو جہنم کے علاوہ ہمارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَوْ يَأْخُذُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، کہ اللہ رب العالمین اگر ان کا حساب و کتاب لے لے، اگر ان کا مواخذہ کر لے، اگر اللہ رب العالمین ہمارے نامہ اعمال کو کھول کر ہمارے حساب و کتاب لینے لگے تو دنیا میں ہی ہمیں عذاب آ جائے گا اور ہم عذاب کے شکار ہو جائیں گے۔ ہمارے اعمال اتنے سیاہ ہیں، ہمارے اعمال ایسے خراب ہیں کہ ہم موت کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھیں موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ اللہ العالمین ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور نزل الغیث، وہی وہ ذات ہے جو بارش کو برساتا ہے، ویعلم ما فی الارحام، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی اللہ کو پتا ہے، ویعلم ما تدری نفس ما تکسب غدا، اور وہی وہ ذات ہے وہ جو جانتی ہے کہ کل ہم کیا کمانے والے ہیں، وَأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور ہم کس زمین پر مرنے والے ہیں، یا کس طرح ہماری موت ہوگی، ہمیں موت کس وقت آئے گی، کس لمحے میں آئے گی، موت کے وقت ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کیا کر رہے ہوں گے، اس کا تعلق صرف اللہ سے ہے، اور اللہ العالمین کو ہی اس بات کا علم ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ ہم اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھیں، اپنے آپ کو ہم مرنے کے لیے تیار رکھیں، اور ابھی سے ہی موت کی تیاریاں شروع کر دیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انہی لوگوں میں شمار ہو جائیں کہ جن کے تعلق سے اللہ علیہ نے فرمایا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت، کہ جب ان کے پاس موت آئی تو وہ کہنے لگے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ کاش میں تھوڑا سا اور نیک عمل کر لیتا، کاش میں کچھ اور نمازیں پڑھ لیتا، کاش میں تھوڑے اور روزے رکھ لیتا، کاش میں اللہ کی کچھ اور عبادت کر لیتا، کاش میں اللہ کے لیے کچھ اور صدقہ خیرات کر دیتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا۔ غرض یہ کہ جو یہ تمنائیں ہوں گی ایسے لوگوں کی جنہوں نے موت کی تیاری نہ کی ہوگی، اور جب انہیں موت آئے گی تو یہ تمنائیں کریں گے، لیکن یاد رکھیں اللہ کے جواب دے گا، اللہ بارے کہے گا کلا، ہرگز نہیں، یہ بندہ جھوٹا ہے، انہا کلمہ ہوا قائلھا، کہ یہ صرف ایک بات ہے جو کہہ رہا ہے، بلکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یعنی اگر آج بھی اس کو زندہ کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، تو دنیا میں جا کر پھر سے وہ دوبارہ وہی وہ غلط کام کرنے لگے گا جو غلط کام وہ کر رہا ہے۔ پنکھے بند کر دیے۔ تو اللہ عالمین نے فرمایا کہ ایسا انسان یہ تمنائیں کرے گا کہ کاش ہم یہ کر لیتے، کاش ہم وہ کر لیتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے سے انتظار رکھیں، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو موت کے وقت افسوس کریں گے، نہ کہ خوشی منائیں گے کہ ہم اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں اور اللہ العالمین کی سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ موت سے پہلے ہی ہمیں موت کی تیاری کر لینی چاہیے، اور اسی طرح اللہ العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اس آیت میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ اللہ العالمین فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارے مال، تمہاری تجارت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو غافل ہو جائے گا اللہ کے ذکر سے وہ بہت بڑے خسارے میں ہے۔ ومن يفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل، اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے قیامت سے پہلے، موت سے پہلے اس کو خرچ کرو، من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، قبل اس کے کہ اس کو جب موت آئے تو وہ کہے کہ اللہ کاش ہمیں تھوڑی سی اور مہلت مل جاتی، کاش ہمیں تھوڑا سا اور وقت مل جاتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت سے پہلے ہی تیاری کریں موت کے لیے، تاکہ موت آنے کے وقت ہمیں پریشان نہ ہونا پڑے اور ہمیں اس قدر تمنائیں نہ کرنی پڑے جیسے کہ لوگوں کو کرنی پڑی جن کا ذکر اللہ علیہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ موت کو یاد کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، جس طرح نماز، روزہ، حج یہ عبادتیں ہیں، موت کو یاد کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ العالمین نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حادم اللذات یعنی الموت۔ آپ فرماتے ہیں کہ لذتوں کو، خواہشوں کو مار دینے والی، ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو یاد کریں، اور اس چیز سے آج ہمارے اکثر لوگ غافل ہیں کہ ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو موت کو یاد کرتے ہیں اور اس سے اپنے دلوں کو نرم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، موت کو یاد کرنا، اس میں بہت بڑی حکمتیں اور مصلحتیں مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں۔ انسان جب موت کو یاد کرتا ہے تو پھر دنیاوی جو خواہشیں ہیں اس کے دلوں میں جنم لے رہی ہیں، وہ تمام خواہشیں دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہیں۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو پھر وہ نیک کاموں کی طرف رغبت کرتا ہے۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے اور اگر برا کرتے وقت وہ موت کو یاد کر لے تو انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اسی لمحے موت آ جائے اور ہم اللہ کی نافرمانی میں ملوث ہوں۔ انسان جب موت کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں نرم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں اور میرا دل بہت سخت ہو چکا ہے، میرے دل پر جلدی کوئی چیز اثر نہیں کرتی، یعنی میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں، میں قرآن حدیث سنتی ہوں، لیکن مجھے کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تم موت کو یاد کیا کرو۔ وہ عورت گئی اور اس نے جا کر کچھ دنوں تک یہ تجربہ کیا اور اس کے بعد میں واپس دوبارہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ بالکل سچ فرما رہی تھی، موت نے میرے دل کو نرم کر دیا ہے۔ لہذا خاص طور پر وہ لوگ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ موت کو یاد کریں، موت کثرت سے یاد کریں۔ موت کو یاد کرنے سے انسان کا دل نرم پڑتا ہے اور انسان گناہوں سے بچتا ہے اور نیک کاموں کی طرف رغبت کرتا ہے۔ اور ایک آخری چیز جس کو بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ آج ہماری مساجد کی حالت اتنی بری ہو چکی ہے کہ اگر یقین جانے، بالکل سچی بات کہنے جا رہا ہوں، اگر جمعے کی نماز کے علاوہ کسی اور نماز میں اتنی بھیڑ دیکھنے کو مل جائے تو اس کا لازمی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ یقین جانیں، جب اس سے پہلے میں نماز پڑھنے کے لیے آیا عصر میں اور اتنی بھیڑ دکھی تو ایک پل کے لیے تعجب ہوا کہ آج جمعے کی نماز نہیں ہے، پھر اتنی بھیڑ کیسی؟ آ کر پتا چلا کہ آج کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ خیر، اللہ کا شکر ادا کیا، کم از کم آج کے دن تو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ اور اس کے بعد اتفاق سے 2 دن کے بعد جب وہی دوبارہ میں عصر کی نماز میں داخل ہوا اور دیکھا کہ مسجد میں اتنی بھیڑ ہے، کسی سے پوچھنے سے پہلے ہی میں سمجھ گیا کہ آج دوبارہ پکا کسی کا انتقال ہوا ہوگا۔ اور آ کر جب پتہ کیا تو معاملہ بالکل ایسا ہی تھا کہ آج دوبارہ کسی کا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو آج کنڈیشن اتنی بری ہو چکی ہے ہماری مساجد کی کہ اگر جمعے کی نماز کے علاوہ کسی اور مسجد میں اتنی بھیڑ ہو جائے یا کسی اور وقت میں اتنی بھیڑ ہو جائے تو اس کا لازمی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کسی کا انتقال ہوا ہے۔ یعنی ہم اتنے سخت دل ہو چکے ہیں، ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، اتنے کٹھور ہو چکے ہیں کہ کسی کی موت کے علاوہ ہم کبھی جمعے کے علاوہ مسجد میں رخ نہیں کرتے، کبھی ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ نماز پڑھنے کے لیے کب نکلتے ہیں؟ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، اور تب جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، آج آپ نماز سے غافل ہیں، کل آپ کی نماز پڑھی جائے گی۔ آپ آج جس کی نماز پڑھ رہے ہیں، جس کی جنازے کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، کل ایک دن ایسا آئے گا کہ آج نہیں تو کل آپ بھی اس بندے کی جگہ لیٹے ہوں گے، آپ بھی ایک چارپائی پہ لیٹے ہوں گے، آپ کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ آپ ہل سکے، کچھ بول سکے، کچھ کہہ سکے، اور چارپائی پر یہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش میں جلدی سے قبرستان پہنچ جاؤں۔ اور اگر برا انسان ہوگا تو یہ تمنا کر رہا ہوگا کہ تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ تو آج نہیں تو کل ہم بھی اسی انسان کی جگہ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہوں گے اور ہماری بھی نماز پڑھی جا رہی ہوگی۔ اس لیے قبل سے کہ ہماری نماز پڑھی جائے ہمیں چاہیے کہ ہم خود نمازی بن جائیں، ہم خود نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ جمعے کے علاوہ بھی 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، لیکن ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم عمل کرنے کے تیار نہیں ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے تبھی نکلتے ہیں جب جمعے کی نماز ہوتی ہے یا پھر کسی کے جنازے کی نماز ہوتی ہے۔ تو یہ کنڈیشن ہمارے مساجد کی ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین اس حالت کو جتنی جلدی ہو سکے دور کرے اور ہمیں اپنے دلوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، تصور کریں موت کے معاملے میں کہ آج ہم جس کے لیے
اپنی دنیا میں کھو چکے ہیں اور اپنی آخرت کو بھلا چکے ہیں، اپنے رب کو بھلا چکے ہیں، اپنے رب کے احکامات کو بھلا چکے ہیں، اس کے حکموں کو بھلا چکے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ آج سے 100 سال کے بعد، آج ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں، آج سے 100 سال کے بعد اسی گھر میں کچھ اور اجنبی لوگ رہ رہے ہوں گے جن کو ہم یاد تک نہیں ہوں گے، زیادہ سے زیادہ جن کو ہمارا نام پتہ ہوگا، ہمارے بارے میں تھوڑی بہت معلومات ہوگی۔ آج سے 100-150 سال کے بعد ہم اسی مٹی کے نیچے دفن ہوں گے اور ہمارے گھروں میں مالک بن کر کوئی اور لوگ رہ رہے ہوں گے۔ ہماری دکانیں جن کے پیچھے آدھے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، انہی دکانوں میں آج سے 100-150 سال کے بعد کوئی اور لوگ ہوں گے جو ان دکانوں کے مالک بنے ہوں گے، جن کی تجوری کی چابی ان کے ہاتھوں میں ہوگی اور وہ دکان کے مال سے استفادہ کر رہے ہوں گے، فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ یعنی یہ جو مال ہے، یہ جو ہمارا مکان ہے، ہمارا پیسہ ہے، یہ ہماری دولت ہے، یہ تمام کی تمام دولت، تمام روپیہ، تمام پیسہ، تمام جائیداد، تمام دکانیں، یہ آج نہیں تو کل کسی اور کی ہونے والی ہے۔ تو ہم کس کے لیے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں؟ ہم کس کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے جو صرف ہمارا جن کو نام یاد ہوگا، اللہ کے واسطے کچھ ایسا کر کے جائیں کہ آپ کا انتقال ہو جائے پھر بھی آپ کی نیکیوں کا دروازہ وہ کھلا رہے۔ آپ مٹی کے نیچے دفن ہو چکے ہوں لیکن اس دنیا میں آپ ایسے کام کر جائیں کہ آپ کے کھاتے میں ثواب پہنچتا رہے، ایسے کام کرتے جائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی اولاد پر خرچ نہ کریں، خرچ کریں لیکن اچھے کاموں میں خرچ کریں، اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ آپ کی مرنے کے بعد بھی وہ اولاد آپ کے لیے دعائیں کرے اور اپنا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچائے، آپ کے کھاتے میں پہنچائے۔ آپ دنیا کے لیے محنت کریں لیکن اتنی محنت نہ کریں کہ آپ آخرت کو بھول جائیں۔ یہ ہماری جائیداد، یہ ہمارے مکان، یہ سب کل کسی اور کے ہونے والے ہیں، لہذا وہ دن آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو تیار کر لیں اور ایسے کام کر جائیں کہ دنیا ہمیں یاد رکھے اور اللہ کے یہاں ہم ایک اچھے اور نیک بندے ہوں۔ لہذا انہی باتوں پر میں بات ختم کرتا ہوں اور دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نمازیں پڑھنے کو عطا فرما، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو موت کو کثرت سے یاد کرنے کو عطا فرما، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو موت کی سختی سے بچنے کو عطا فرما، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو موت کے لیے ابھی سے تیاری کرنے کو عطا فرما، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو فتنہ زندہ رکھے، اسلام پسند رکھے اور خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔